صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ یا در 4 سیگا، تا در 5 سیگا، تے الف 1 سیگے میں تے نون بھی۔ او توجہ، اختیار اس ترتیب کا او دسن لگیا کیا کہ الف 1 سیگے میں اور نون اور یا 5 سیگوں میں۔ سنیں جی بھئی متکلم والے سیگیاں کو غیب دسے تے غیب تو بعد مخاطب دسے نہ تالے اے نہ ترتیب صرفیاں والی ہے تے نہ نحویاں والی ہے، کیا ہے وے دو میں نہیں بن دیاں جی۔ اور اختیار اس ترتیب کا ان حروف میں باوجود خلاف ہونے اس کے با ترتیب تصریف صرفی و نحوی دونوں دے خلاف ہے۔ ان دے یا تے کہ بھی متکلم تے خطاب تے غیبت یا غیبت تے خطاب تے تکلم، ایک کیوں کیتا ہے میں لفظ دسن لگیا از برائے آست کہ یہ ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ یہ ترقی ہے کدھر سے؟ باعتبار اعداد سیغ کے، سیگے تھوڑے کندے نے تے چوکھے کندے نے، سنے ہی بے حاصل شود، یعنی جب الف و نون ایک ایک سیگے میں داخل ہوتے ہیں یا 4 سیگوں میں تا، سنیں جی تو اس لیے الف نون کو مقدم کیا، پھر یا کو، پھر اچھا الف نون ایک ایک سیگے میں تو الف کو نون پر کیوں مقدم کیا؟ بہرحال وجہ تقدیم الف کی نون پر وہ تو کیونکہ الف جو ہے وہ بر سیگا واحد متکلم داخل ہوتا ہے، نون بر سیگا تثنیہ و جمع داخل ہوتا ہے، اور واحد مقدم ہوتا ہے کس پر؟ اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی وجہ تخصیص اے حروف کیوں زیادہ کیتے کیڑے اتین؟ وجہ تخصیص زیادہ ہونا ان حروف مذکورہ کا، اور تخصیص ہر ایک کی اپنے سیغوں کے ساتھ مضارع میں۔ وجہ تخصیص آست یہ ہے کہ جملہ حروف زوائدہ سے کون ہوتے ہیں؟ علت، کثیر الدوران اور سہل الزیادت ہیں، تو لہذا وہ زیادہ ہونے چاہیے سان، تو پس یا کو ان سے اس سبب سے کہ مخرج یا کا کیا ہے؟ زبان کا وسط ہے، اور غائب بھی متکلم اور مخاطب کے درمیان، تو لہذا یا کو بغائب خاص کر دند، اور ہونا تا کا در واحد و تثنیہ مؤنث غائب اس لیے ہے۔ یہ دو وجہ پھر تا کیوں لے آندی ہے؟ ایتھے بھی یا ہونی چاہیے سی، تو اس لیے ہے کہ مؤنث فرع ہے کس کی، اور تا بھی جب اس جگہ بدل ہے کس سے؟ واؤ سے، تو پھر تا بھی تو فرع بن کے کندی، تو جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے، ابھی اصل میں تا واؤ تھی پھر تا سے بدلائی، جیسا کہ تو جان لے گا، سنیں نا، جیسا کہ خائی دانست واؤ واو شد، کس کی فرع ہوگی؟ واؤ کی فرع ہوگی، تو پس اس مناسبت سے فرع کو فرع دے دی بس۔ اچھا جمع مؤنث غائب بر مقتضائے توسط مذکور باشد، وہ 3 سیگے نا جڑا تیسرا ہے اپنی جگہ دے، باقی آندے نے اس واسطے کہ نقطہ کندے واسطے ہوندا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ دے وچ یا دے وچ آ گئی ہے، تے جڑے تا والے پاسے گئے سن دو دا نقطہ بیان کرنا، تو تا کیوں لئیے؟ وہ سنے ہی اگے رہ گئے نے مخاطب والے، ہن انہاں نوں دینی کون؟ واؤ، اور واؤ کو اس لیے برائے مخاطب پھر واؤ نو تا بنانا ہے بعد وچ، اس لیے مخاطب کے واسطے خاص کرتے ہیں، اس لیے کہ مخرج واؤ کا کیا ہے؟ جیسا کہ مخاطب کیا ہے؟ اور واؤ ہوٹھاں کو نکل دیے تے مخاطب بھی منتہا کلام ہوندا ہے کندے واسطے؟ متکلم واسطے، تے لہٰذا اتنے کہہ دیتی واؤ دیتی،
किन्ना सीखा जी मुखातब विच वज़रे बो वज़रे बाने वज़रे बूना वज़रे बीना वज़रे बाने वज़रे बना जिसले वाव दे दी थी ना तो फिर क्या कीता भाई भाई वावरा अज़ाहा बराए मुखातब है हो गया जी तो की कीता अगे लेकिन जब के मुजारे में मिसल वाजेला का बनना यो जालो की दर सूरत अतफ मसलन वो बनेगा ना तो जालो को की बने वो जालो की वाह देनी है ना अलामत मुखातब वास्ते एक वाह फा कलमा एक वाह जी उत्ते दी अलामत मुजारे दी उत्ते आ गई वाह आतफा तो की बन गया वाह वाह जालो तीन वावा ये अजीब जंक्शन बन गया जी लाजम आता है लिहाजा वाह को ता के साथ वो कि होर थां ते भी कीती जांदे ने वेख लवो जिवें कि वजाहुन की पढ़दे ने तुरास वरासुन ऐश इस वास्ते वाह ते नाल बदला दी। अच्छा जी हुण अलिफ आ गया जी और अलिफ को अज़ा हाँ इसलिए कि बा मुनासबत आके उसका मखरज क्या अलिफ का ओ अगे बेतबार हुदूसे सौत के आज हल्क बैरू आयद और मुतकल्लिम भी कलाम का कलाम के तो शुरू होंदी तो लिहाजा अलिफ को किंदे वास्ते ख़ास कीता मुतकल्लिम वाहिद वास्ते मगर जब अलामत को दर अव्वल मुजारे मुकर्रर करते हैं जी तो फिर ये सवाल से तो फिर हमजा है तुसां ते अलिफ लियाना सी रूफे इल्लत विच हमजा है कि अलिफ है इन्हूं हमजा क्यों बनाया जे लेकिन जब के इब्तिदा बालिफ साकिन क्या है लिहाजा उसको बस बब मुनासबत कुर्बे मखरज किसके कुर्बे मखरज के हमजा के साथ जैसा कि हमजा को किन्नियां थावां दे अलिफ नाल बदल कर देने के कोई नहीं ए मतलब है लिहाजा मुसन्निफ़ अल्लाम इसीलिए तो मुसन्निफ़ अल्लाम ने उसको किसके साथ ताबीर किया है ये तो नहीं आख्या हमजा आख्या अलिफ दर यक सीगा असल अलिफ ये हमजा बनाया मजबूरन सुना जी। और बहुत दफ़ा कि अहले फ़न हमज़े को क्या कह देते हैं जैसे कि अलिफ अलिफ वसल अलिफ कता सुने जी वगरना बिल फेल ये जरा अलिफ अलिफ वसली अलिफ कती कलमे च अव्वल चाहुंदे ने कि दरम्यान चाहुंदे ने अव्वल वगरना बिल फेल कलमे मुजारे के अव्वल मुतकल्लिम के अव्वल में वाहिद में क्या है ना कि अलिफ है और इसकी ताबीर बराए आस्त ताकि दलालत करे उसकी इसालत पर भी असल अलिफ इसी हरकत दे के नुकी बनाया और नून रा दर मुतकल्लिम माल गैर बराए आफ जूदंद के बे हरूफ ज़्यादत की सूरत मज़कूरा में जी खाली आज इल्तबा कहते हुण होर इनू ते वंडे तो गए कि वाओ अलिफ या तीन पूरे हो गए हुण जेड़ा भी दईए इल्तबास होना है तो फिर की लियांदा नून लियांदा वो नून क्यों लियांदा आंदे ने नून नू इन हरूफे जो ना हरूफे इल्लत इनके साथ जो ना मुशाबत है जिस तरह नून के अंदर जो है ना वो गुन्ना होता है वो इसी तरह वो भी जो है ना ऊ बू तू आ इस तरह ई उनमें भी इम्तिदाद सौत है खैशूम में तो नून के अंदर भी इम्तिदाद सौत है लिहाजा मुनासबत होगी अच्छे थ्रू के सारे बुजुर्गां बयान किया सा भी फेरा दिता वल्लाहु आलम व रसूलु बिस्सवाब अगा टुरो एक कुचड़ मुचड़ कर गया इन्होंने आख्या सी 11 सीखे ने जी तसनीया एको बारी पढ़ना त्रै बारी नहीं पढ़ना मुखातब को नहीं पढ़ना हुण पढ़ गर्दान मुँह जबानी पढ़ खा बंद करके क्योंकि उत्थे अगे तफला ने 2 बारी नहीं पढ़ने और ता 11 पढ़ने ने ता तू राखी बह गया मतलब चौला लगना चला जाए जी हमेशा और सुने ही ता 11 ने उन तो 14 फिर त्रै बारी पढ़ी तो ता बनते न जी। चलो जी ए गर्दान आ गई किंदी मुजारे दी बहरकाते सलासा तीनों हरकतों के साथ किस में ऐन में तबी त्राए ने यफ आलो यफ एलो यफ तेन समझ आ गया भी सुलासी मुजरद विच माजी मालूम दियां भी ऐन दियां त्राए हरकतां ने ते मुजारे मालूम दियां भी ते माजी मजहूल इको ही फो एला। चलो जी इस बात फ़ेल मुजारे मारूफ या फ़ालो इला आखिरी ही
تینوں حرکتوں کے ساتھ عین میں او ٹرو او میرے او یارو یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل تینوں حرکتوں کے ساتھ عین میں. اور شابہ لکھ کیا شابہ منع کر یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل تینوں حرکات کے ساتھ عین میں. مطلب یہ 11 سیگے والے کردان جو دو باری پھیرا دے انہوں مشکل تو نہیں ہے گی بچو صرف ہے کہ مخاطب دے سیگے میں تسنیہ نہیں پڑھنا. تضربو تضربونا تضربینا تضربنا کی تضربو تضربونا تضربینا تضربنا کی میں تضربو تضربونا تضربینا تضربنا کیوں پڑھ کھا میں تضربونا تضربینا تضربنا بھئی تسنیہ نہیں پڑھنے چونکہ غیب چاہ گیا تضربان اینی گال ہے ساری جی. اور دھیان کروے نے کیا اللہ اکبر. اس بات فعل مضارع معروف یا فعلو الاخر ہی او تو نون دا رولا پہ گئے او یفعلان تے یفعلون او نون نو کسرہ تے فتح کے میں بدلایا جی. تے نون لیاندہ کتھوں جے مولی عاشم تے کروں خالی آیا سی جی. نون تسنیہ اور نون جمع یہ عوض ہے کس کا ضمہ اعرابی کا جو کہ کتھے سی مفرد میں تھا. بس ختم ہو گیا. اور سوال ہے جڑا یفعلون دا لام دا ضمہ ہے وہ اتنی ہے گا جڑا پیچھا ہوندہ سی آندے نے نہیں ضمہ لام جمع برائے مناسبت واو وسط نہ ضمہ اعرابی. وہ سنیا جی بھئی یفعلون دے لام دا ضمہ اور یفعلو والا نہیں ہے گا بلکہ تو واو دی وجہ تو تو ضمہ گیا ان دی جگہ تے نون آ گیا جی. اچھا جی کیوں بھئی سوال ہے تو جی یہ ضمہ وہی ہو خرابی کی ہے سنیں ہی بھئی چے بے کیونکہ ہن لام وہ جڑا ضمہ اعرابی سی نا وہ صرف کہاں تھا آخر میں تھا. اور جڑی یفعلون دی لام جمع میں اب یہ تو توسط کا حکم پیدا کر گیا. اس تو بعد ضمیر ہے کہ نون بھی آ گیا جی. اچھا جی اے خاص کرنا نون اعرابی کو عوض حرکت اعرابیہ کے اور کو نہیں سی حرف آ سکتا کلا نون ہی ہوندہ سی. اور کسی کو پوچھ لو مطلب مان جاوے کوئی بھئی اس حرکت اعرابی دی عوض لے ہونا ہے نا تو کلا نون ہی الف تو شروع ہوندے نو تھلے جا تو سن نون بچو لبیا جی. ہوندہ جواب وجہ تخصیص نون اعرابی کے عوض لا حرکت اعرابیہ کے عوض کی یہ ہے کہ اصل زیادتی اور تصرف میں کون ہے علت ہے. اور جب زیادتی حروف علت کی اس جگہ بسبب موجود ہونے حرف علت کے یفعلا وچ الف ہے یفعلو وچ وہ تو پہلو ہی موجود ہونے خبردار تھے ہو رہا جو سارے تھی ہونے حرف علت دیگر سکلے پیدا میں کردد سکل ہو جائے گا. لہذا مجبوراً نون کو چونکہ ان کے ساتھ کیا ہے اور حروف ہے نا جی ہن دسیے اس واسطے کنوں لے آندا اے شاباش سے بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تام بحرف علت دارد سنا جی تو کون تے کی اگوں ہاں شبتیان کرا جی جی. اور جو ہے نا بے نون کو حرف علت کے ساتھ کیا ہے وَأُ اور یہ نون اسمائے واو نہیں ہے گی نون اسمائے متمکنہ کے آخر میں تنوین کے لباس میں اعراب کے تابع ہوتا ہے. اور زیدن اور زیدن اور زیدن اے نون جڑا ہے نا اے تنوین نون نہیں ہوندا اے تنوین جڑی ہے یہ نون اسمائے متمکنہ کے آخر میں کس لباس میں یہ کس کے تابع ہوتا ہے تو چونکہ آپ مناسبت پائی گی اس واسطے پھر نون نو زیادہ کیتا ہے عراب دی جگہ تے جی سنے ہی کیونکہ اگے بھی عراب دے نال نہ رہندا ہے تے ایتھے بھی انہوں عراب دی جگہ تے انہوں نون نو پھر لے آندا سمجھ آ گئی جی.
اے شابہ سے اچھا جی ہونے وے کہ چوں کسرہ جب کسرہ فتح اور ضمہ کے درمیان متوسط ہے جیسا کہ تثنیہ واحد اور جمع کے درمیان لہٰذا تثنیہ کے نون کو دے دیا تاکہ متوسط کو اور جب جمع دے نون فتح کیوں دیتا جب جمع باعتبار کثرت معنی کے کس کی بنسبت ثقیل ہے اور فتح لہذا جمع کے نون کو تاکہ ثقل اور نہ بڑھ جائے تفعلو تفعلان یفعلنا یہ جڑا یفعلنا نہیں ہے گا یہ جڑا نون ہے نا یفعلنا دا اسی طرح نون تفعلنا دا یہ نون اعرابی نہیں جے بلکہ اور اسی طرح الف اور واو تثنیہ جمع میں یہ بھی کی نے اور یا واحدہ مخاطبہ میں فاعل ہے برخلاف باقی سیغوں کے کہ ضمیر فاعل ان کے اندر کبھی مستتر ہوتی ہے کبھی اسم ظاہر ان کا فاعل ہوتا ہے جی صرف دو سیغے مگر دو سیغے متکلم تے واحد مخاطب جڑے مذکر مخاطب 3 سیغے ان کا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ کنی واری پڑھے جو ضمیر مستتر کتھے واجب الاستار کتھے جائز الاستار کتھے پڑھے ہو اس لیے افعل زید تے نفعل زیدون تے تفعل زیدون یہ کیا ہے غلط ہے اگے مخاطب آگے نہیں تفعلون تفعلینا تفعلنا افعلو نفعلو با حرکات ثلاثہ در آندے انہوں نے تفصیل گزر گئی پیچھے جی اگے ٹور چون علامات مضارع را ضمد ہی و بما قبل آخر فتح مضارع مجهول شود نحو یفعلو الاخری کر دن الاخری یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلون تفعلین تفعلنا افعلو نفعلو چلو جی اچھا جی یہ تو مضارع معلوم تھا اور مضارع مجہول بھی بنانا ہے علامہ سید علی اکبر شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مضارع کی علامت ثلاثی مجرد ہی گالی باقی قیاس کرنے نہیں ثلاثی مجرد میں مضارع کی علامت کون عطین کو ضمہ دے توں اور آخر کے ما قبل میں اگر فتح نہیں ہے تو کیا کر دے توں سنیں ہی کیونکہ یف اولو وچ بھی فتح کوئی نہیں تو یف ایلو وچ بھی کوئی نہیں تو آلو وچ ہے تو فتح دے دوں تو یہ کیا بن جائے گا مجہول بن جائے گا آخ جلدی کر کی آکھیا شاہ جی کی فرماندے نے سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب فعل مضارع کی علامت کو ضمہ دیا جائے اور آخر کے ما قبل کو فتح دی جائے تو اب مضارع مجہول بن جائے گا چلو جی جب علامت مضارع کو ضمہ دے توں اور آخر کے ما قبل کو فتح تو مضارع مجہول بن جاتا ہے جیسے یفعل الاخر ہی اور چلو میں نکیو علامات کو ضمہ دے تو اور اس کے آخر کے ما قبل کو فتح دے تو مضارع مجہول بن جاتا ہے جیسے یفعل الاخر شابہ نکیا شابہ علامات کو ضمہ دے تو اور آخر کے ما قبل کو فتح تو مضارع مجہول بن جاتا ہے جیسے یفعل الاخر کیا بن جاتا ہے ادھر دیکھو میرے یارا مخفی نماند کہ مناسب حال مصنف یہ تھا کہ اس جگہ بھی مثل ماضی کے کہتے اگر نہ بفت آخر کے ما قبل کو فتح اگر نہ ہو اندنے شاید کہ وہ ماضی پر قیاس کرتے ہوئے ماضی پر قیاس کر لیں گے یا یہ ستون اس پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کیا کر دی ہے چھوڑ دی ہے دری یا ترک کردہ بعض شارحین اس پر ہیں کہ عین کی مجہول کے عین کی حرکت جو ہے نا یہ اس فتح کا غیر ہے جو کہ یا لاموں کے لام کا فتح ہو رہے تھے یو لاموں کے لام کا فتح ہو رہا ہے جیسا کہ اندنے فلکن کا ضمہ او فلکن جمع میں یہ تو مفرد بھی ہے اور ہجان کا کسرہ مفرد اور جمع سے مغیر بالاعتبار ہے پس اگر فتح حروف کا بھی بدل کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے جی وہ نئے گل آکھی ہے
انہیں آخیا آخر دے ما قبل نو فتح ہی دینا ہے. وہ جڑا پہلا فتح سی وہ گم ہو گیا ہے. وہ جلے مجہول بنان لگے تو پتہ نہیں بچوں اچانک نکل گیا, پتہ ہی نہیں لگا کہڑے پاس گیا ہے جی. لیکن شاعر ہی نہ شاعر کہندا ہے بندہ میں گویم یہ حرکت محض تطویل لا تعال, ایویں ایک ٹھوکی جدا فائدہ کوئی نہیں ہے گا جی. و در بنائے کلمہ ہر قدر اختصار باشد, کلمہ بنانے وچ جتنا اختصار ہو سکے اتنا ہی کریدا ہے. اور قیاس کرنا کندے ہوتے فلک ہوتے, یہ تو مال فارق ہے کیونکہ اوتھے تا مفرد تے جمع اکو ہی ہے تے مجبوری بن گئی ہے. مجبورن فرق اعتباری وزن کفلن تے اس دن کڑنا پہ گیا. اور اس جگہ بغیر اس کے فرق حقیقی سیگا معروف مجہول حاصل ہو جاتا ہے, لہذا فتح ہو رہے تے وہ فتح ہو سی کہ خجیاں گلاں تسی کرینے عجیب ہو. چوں یفعل الاخر ہی تا آخر تصریف کہ ٹور نام و کلمہ ہے کلمہ ما ولا تغییر در لفظ مضارع نہ دہت چوں لا یفعلو یفعلو وما یفعلو معلوم پڑھنا مجہول تو پھر قیاس کرنے نے. مسئلہ جی جب مضارع کے اوپر لفظ ما تے لفظ لا داخل ہوں او نافیے تو مضارع کے معنی میں تو تبدیلی کرتے ہیں کہ مثبت معنی کو, لیکن لفظوں میں وہ اوویں ہی رہندے نے جویں ہوندے نے. آندے نے پڑھ دوویں کردانا پڑھو کو پڑھ تو کی ہوندا ہے لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعلوا لا تفعلان لا يفعلن لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلن لا افعل. اور لا یا فعلنا تو بعد لا تفعلوا تو پڑھنا ہے نا, چلو وہ بھی پیچھے آ گیا نا, ٹھیک ہے ہوں. ہاں جی تو پڑھ اور اگلا پڑھو ما یا فعلو جو مجہول تو ٹر پہ ما يفعلان ما يفعلون ما تفعلوا ما تفعلان ما يفعلن ما تفعلون ما تفعلين ما تفعلن ما افعل ما. این جی یاراں بن دے نے جی سنے ہی ادھر ویکھو میرا کچھ لگ دیا. کلمہ ما ولا جو کہ برائے تغیر در لفظ مضارع جیسے لا اور نہیں کرتا نہیں کرے گا, بہرحال معنی مثبت کو اور دخول مسئلہ دخول ما بر مضارع نسبت کلمہ لا کے اگرچہ مگر مشروط با قدام شرط نیست, کوئی بھی شرط نہیں ہے ورنہ پیچھے لا ماضی تے آوے تے شرطاں سن تینوں او کل پڑھیاں نے جڑیاں او سون تو بعد گم ہو گئیاں. لیکن ما مضارع تے آندا لا کو تھوڑا لا زیادہ ہوندا ہے لیکن شرط اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يخدعون الا انفسهم ما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. چلو جی ما اور کہتے ہیں کلمہ ما اور کلمہ لا کوئی تغیر مضارع کے لفظ میں نہیں دیتا مراد نہیں کرتا, جیسے لا یفعلو اور ما یفعلو. شابہ جی ما اور لا کوئی تغیر مضارع کے لفظ میں نہیں کرتا جیسے لا یفعلو اور ما یفعلو. کلمہ ما اور لا کوئی تغیر مضارع کے لفظ میں نہیں کرتا جیسے لا یفعل ما یفعل.